گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بچپن کا تذکرہ ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ سے مراد یعنی یہاں کیا بات ہے، یعنی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھبن کہتے ہیں حسن و جمال کو، فضل و کمال کو۔ خدا بھاتی یعنی اللہ عز و جل کو بھی پسند آنے والی صورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک بچپن کی بات ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے نا، اس کی رونقوں اور بہاروں پر میں قربان جاؤں، اور رب العالمین کی بھی پسندیدہ صورت پر، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی من موہنی صورت پر لاکھوں سلام ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی دیہاتی شخص پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھتا تو دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھتا کہ یہ چہرہ انور کتنا پیارا ہے، کتنے برکت والا یہ چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو رمثہ التمیمی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو جب پہلی بار دیکھا تو میں یہ کہہ اٹھا کہ یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی اور باتیں بھی روایتوں میں ملتی ہیں کہ پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ حق پر رہنے والی شخصیت کا چہرہ ہے، اس چہرے کی کیا بات ہے۔ اور بچپن میں ہی رونق اور رعنائیوں کا عالم یہ تھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی، میں اور میرا پورا گھر نبی پاک کی بچپن کی اداؤں پر فدا ہو جاتے، اور پیارے آقا کو جب واپسی کرنے کا وقت آیا تو سب کے دل جو ہے وہ آپ کی جدائی میں گویا تڑپنے لگے۔ تو کیا وہ بچپن تھا، کیا وہ ادائیں تھیں؟ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، نبی پاک کی بچپن میں جو عادتیں ہیں اس پر بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اس پر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے۔ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں فضل سے مراد میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت اور کمال عطا ہونا ہے۔ کراہت سے مراد نفرت یا ناپسندیدگی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو پیدائش کے وقت عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکے میں بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محل دکھائی دیے، بطن اقدس سے نور نکلا جس سے بہت بڑے دنیا کے حصے کا روشن ہو جانا، کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کا منہ کے بل گر جانا، ایوان کسریٰ کے 14 کنارے کو ٹوٹ کر گر پڑنا، آتش کدا ایران کا بجھ جانا، کعبے کا 3 دن وجد میں آ کر جھومتے رہنا، جانوروں کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، آپ کا مختون مکحول اور مغسول پیدا ہونا، اللہ اکبر، گویا سرما بھی لگا ہوا، ختنہ شدہ بھی ہیں، غسل کے ساتھ پاک و صاف پیدا ہونا، یہ بھی تو نبی پاک کی پیدائش کے وقت کا ایسا عجیب و غریب انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے فضل پیدائشی پر، پیدائش کے وقت ہی جو کرامتوں اور برکتوں کا ظہور ہوا اس پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ اور بچپن میں میرے آقا کھیلنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں اشعار کو سنیے، بچپن کی بھی بات ہے، پیدائش کے وقت پر ہونے والے عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ ادائیں بھی وہ ہیں جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ بناوٹ کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جس چیز میں تکلف کیا جائے، یہ بے تکلف تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں میں کوئی بناوٹ نہیں، معاذ اللہ۔ میرے آقا کی جو ادا ہے وہ حقیقی ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تکلف کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، بے تکلف ملاحت، ملاحت کہتے ہیں خوبصورتی کو، نمکینی کو۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنے حسن کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے کچھ نہ کیا کرتے، کوئی تکلف نہیں تھا۔ آج کل لوگوں کو خوبصورت نظر آنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر نبی پاک کا جو حسن تھا وہ بے تکلف تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اداؤں میں بھی کوئی بناوٹ نہیں ہے، ان اداؤں پر بھی سلام، اس حسن والی ملاحت پر بھی سلام۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک وہ ہیں جن کے پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ آقا عطر نہ لگائیں پھر بھی مہکے ہوئے، بلکہ نبی پاک کے ایسے معجزات بھی ہیں کہ کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، کسی کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا، وہ ساری زندگی مہکتا رہا۔ تو نبی پاک کی مہک کا عالم کیا ہوگا۔ اسی مہک کے بارے میں اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ تو اس مہک پر بھی درود۔ اور نفاست کیسی، اللہ اکبر۔ گویا نفاست نبی پاک کے قدموں پر قربان۔ نفاست کہتے صفائی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی نفاست تھی کہ اللہ اکبر، صفائی کا اس قدر خیال ہوا کرتا۔ پیارے آقا علیہ السلام اس قدر اپنے آپ کو جس کو کہیں ویسے ہی پاکیزہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بلکہ لکھتے ہیں نا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ ان دونوں اشعار میں نبی پاک کی شان بڑے پیارے انداز میں بیان کی گئی۔ پہلے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے اب اشاروں کا، گفتگو کا تذکرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ عبارت کہتے ہیں کلام کو، جملوں کو، شیری کہتے ہیں میٹھوں کو، اشارت کہتے ہیں اشاروں کو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میرے آقا کی مبارک باتیں بڑی میٹھی ہوا کرتی، صحابہ کرام علیہ رضوان اس گفتگو کی لذت میں کھو جایا کرتے۔ بلکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک جب کلام فرماتے نا تو اہل مجلس پر چھا جاتے۔ آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہوا کرتی۔ امام اہل سنت اسی مٹھاس پر سبحان اللہ میٹھا درود پیش کر رہے کہ ان میٹھی باتوں پر شیریں درود ہو۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے اشارے بھی اس قدر پیارے، اس قدر فصیح ہوا کرتے کہ پوری بات سمجھ آ جایا کرتی۔ تو ان اشاروں کی عمدگی پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ اور اگلے شعر میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ روش کہتے ہیں رفتار کو، چال کو۔ میرے آقا بڑی سادہ چال والے، سبحان اللہ۔ لیکن نبی پاک کا یہ بھی معجزہ ہوا کرتا، آقا نارمل چال میں چلتے مگر سب سے آگے نظر آتے۔ نبی پاک کا قد مبارک لمبا نہیں تھا، کیونکہ لمبا ہونا بھی تو ایک عیب ہے نا، معتدل قد تھا، مگر آقا جب صحابہ میں بیٹھتے سب سے اونچے نظر آتے۔ سبحان اللہ، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پیارے آقا جب چلا کرتے نا میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روش کا انداز کیا ہوتا کہ خود پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کو کہتے میرے آگے چلو، صحابہ آگے چلتے مگر نبی پاک کے پیچھے نوری مخلوق یعنی فرشتے چلا کرتے۔ اور خود ایک بار نبی پاک علیہ السلام
ने फरमाया मेरी पुश्त फरिश्तों के लिए फारिग कर दो। ये कैसी रविश थी, ये कैसी चाल थी कि जिसके पीछे हाथ बांधे फरिश्ते चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सीधी सीधी रविश पे करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। दोबारा ये दोनों अशार सुनते हैं। मीठी मीठी इबारत पे शीरी दुरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम। सीधी सीधी रविश पे करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मीठी मीठी इबारत पे शीरी दुरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम। मीठी मीठी इबारत पे शीरी दुरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम। सीधी सीधी रविश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रविश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगले शेर की तरफ चल रहे हैं। बड़ा मशहूर शेर, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। यहाँ बड़ा खूबसूरत इशारा है शब मेराज, जो रब अज़्ज़ वजल का दीदार नबी पाक ने सर की आंखों से किया। ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि पूरे आलम में किसी को ये मौका नहीं दिया गया, किसी को ये शरफ नहीं दिया गया। रब ने फ़कत अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अपना दीदार इस तरह कराया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़रा पूछो कि रब का दीदार करना कैसा है। उन्होंने भी तो अर्ज़ किया था कि या अल्लाह मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ, और इरशाद हुआ था लन तरानी, ए मूसा तुम नहीं देख सकते। और फिर एक तजल्ली कोहे तूर पर नाजिल की गई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस तजल्ली की ताब ना कर बेहोश हो गए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रुतबे का आलम क्या होगा, और ये रब के हबीब का रब से ताल्लुक़ भी कैसा है। इसी बात को एक शायर ने एक और जगह लिखा ना, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। इमाम अहले सुन्नत ने ये शेर लिखा ना, हमें बताया कि एक तरफ तो लन तरानी कहा जा रहा है और कहीं बुलाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो उसी मौजज़े की तरफ इशारा है कि किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। इस शेर की तज़मीन भी बड़ी प्यारी लिखी गई है। फ़र्क मतलूब व तालिब का देखे कोई, किस्सा-ए तूर व मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अच्छा, अब अगले शेर की तरफ चलते हैं कि अब बहुत खूबसूरत शख्सियत की तरफ इशारा। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। पहले ज़रा मुश्किल अल्फाज के माना समझ लेते हैं। हमजा नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक चचा सैयदुश्शुहदा सैयदुना हमजा अमीर तैयबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र हो रहा है। जांबाजियाँ यानी जान सारियाँ, कुर्बानियाँ। शेर गुर्रान यानी भिपरा हुआ शेर, धाड़ने वाला शेर, और सतवत कहते हैं दबदबा। अब यहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक चचा का तस्करा है कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर मुकाबले में कुफ़ार मक्का के मुकाबले में सैयदुश्शुहदा सैयदुना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो जांबाजियाँ, जानिसारियाँ और जुरातें हैं, अल्लाह अकबर, अज़मत इस्लाम और इस्लाम की शौकत को और बुलंद करने के लिए गोया एक शेर धाड़ रहा है। इस असदुल्लाह व असदुर रसूल की इस जुर्रत पर हमारे लाखों सलाम हो। और ये आपको शेर जो है हम नहीं कह रहे, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला ने 7वें आसमान के ऊपर मेरे चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिख दिया है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। तो शेर गुर्रान सतवत यानी कुफ़ार के सामने धाड़ने वाला, रोब जमाने वाला और उनके दिल में दिल दहला देने वाले उस शेर पर लाखों सलाम हो। और नबी पाक सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा प्यार किया करते, फिर क्यों ना हम उन पर सलातो सलाम पेश करें, फिर क्यों ना उनकी बारगाह में हम सलाम के नजराने पेश करें। सुभान अल्लाह। दोनों अशार फिर सुनते हैं। इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत
پہ لاکھوں سلام۔ دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت اپنے صلاۃ والسلام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی گویا ایک طرح سے اس میں عاجزی بھی نظر آ رہی ہے کہ کس کس پیارے آقا کی خوبی پر سلام پیش کروں۔ منہ کہتے ہیں بال کو، بال مبارک کو۔ اچھا، خو و خصلت، عادتیں اور انداز، یعنی اعلیٰ حضرت یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تو میں پیارے آقا کے ہر بال مبارک پر لاکھوں درود بھیج رہا ہوں، اور نبی پاک کی ہر عادت، ہر خصلت، ہر نبی پاک کے انداز پر لاکھوں کروڑوں درود پیش کر رہا ہوں، سلام پیش کر رہا ہوں۔ اور اگلے شعر میں لکھتے ہیں نا، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود۔ نامی کہتے ہیں سبحان اللہ کہ نامدار، مشہور، کہتے ہیں نبی پاک کے ہر نام پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ساری کتابوں میں بہت سارے نام، 99 نام تو بڑے مشہور ہیں، یعنی ہر نام پر بھی بے شمار درود ہوں۔ اور پھر لکھتے ہیں ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، نبی پاک کی ہر وقت میں جو حالت رہی، نبی پاک کی صبح پر سلام، نبی پاک کی شاموں پر سلام، آقا کی دوپہر اور ان کی رات پر سلام، ان کی ہر حالت پر سلام، نماز پڑھتے وقت کی حالت پر سلام، جہاد میں شرکت کرتے وقت کی حالت پر سلام، سجدے کی حالت پر سلام، دعاؤں کی حالت پر سلام، نبی پاک کی ہر ادا نرالی، ہر وقت شاندار، ہر حالت سبحان اللہ عظیم الشان ہے۔ تو پیارے آقا کی ہر حالت پر، ہر وقت پر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر نام پر لاکھوں درود و سلام۔ کیا پیارا انداز ہے، گویا ہر چیز پر سلام ہو، کیونکہ ہیں ہی آقا ایسے شاندار۔ سبحان اللہ، ذرا دونوں اشعار سنیے گا، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صلاۃ والسلام کا یہ خوبصورت سفر جاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اعضاء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف عادتوں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اگلے شعر کو سنیے گا، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، صحابہ کو، اور عطرت کہتے ہیں اولاد کو، اعزہ اور اقربا کو۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عادت، ہر منہ مبارک، ہر خصلت پر درود پاک بھیجنے کے بعد امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ صرف ہم جیسی ہی مخلوق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کے نذرانے نہیں پیش کر رہی، بلکہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور اس کی نوری مخلوق یعنی فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا یہاں پر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں لگاتار جاری ہو رہی ہیں، اور پھر عرض کی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آپ کی اولاد اور اہل بیت پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف کہتے ہیں کلام پاک کے ٹکڑے، اور غنچہائے قدس یعنی پاکیزہ کلیاں۔ اہل بیت نبوت سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے۔ اللہ اکبر۔ انداز دیکھیں اہل بیت کا ذکر کرنے کا۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ مقدس کلام یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے گویا یہ حصے ہیں، اور مدینے کے چاند کے ماہ پارے ہیں، اور باغ قدس یعنی جنت کے مقدس باغ کے یہ پھول ہیں، اور خدا کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے باغ کے پھول ہیں، اور یہ اس کی کلیاں ہیں، یعنی خاندان نبوت اہل بیت اطہار عطرت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہو۔ پیارے آقا کی آل کی بارگاہ میں حاضری دینے کا کیا نرالا انداز ہے۔ دونوں اشعار کو دوبارہ سنتے ہیں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کہ مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ آب تطہیر سے مراد ہے پاک کرنے والا پانی۔ ریاض نجابت یعنی شرافت اور بزرگی کا باغ، ریاض کہتے ہیں باغ کو، نجابت یعنی شرافت اور بزرگی کا باغ۔ اللہ اکبر۔ خیر الرسل یعنی تمام رسولوں میں بہترین، اور خمیر کہتے ہیں اصل جوہر۔ ہم کہتے ہیں نا اس کا خمیر یہ ایسا ہے، یعنی اب ان کا جو یعنی اہل بیت اطہار کے خمیر کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بے عیب یعنی بے لوث یعنی بے عیب، اور طینت سے مراد پیدائش اور طبیعت۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں اشعار کو ذرا سمجھیے گا۔ امام عشق و محبت کیا شاندار انداز میں لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ گلشن ہے نا، یہ کون سے پانی سے یہ پھول اگے ہیں؟ آب تطہیر، یہ گویا پاک کرنے والا پانی تو ہے، لیکن کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت نے گویا یہ آیہ تطہیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اہل بیت کی پاکی کا بیان ہے۔ شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا شاندار بات لکھتے ہیں، جن کی پاکی کا قرآن پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی پاکی کا بیان قرآن میں ہے۔ آئیے اس آیہ تطہیر کو سنتے بھی ہیں اور ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی باغ نبوت اور رسالت کے یہ مقدس پھول اور پودے اس پانی سے اگے ہیں جو پاک کرنے والا پانی ہے، اور اشارہ ہے آیات تطہیر کی طرف۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال ہے کہ کبھی کن آیتوں کی طرف اشارہ، کبھی کس حدیث کی طرف اشارہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا فرماتے ہیں کہ سارے گلشن نبوت یعنی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے عیب خلقت و طبیعت پر لاکھوں سلام۔
سلام، کیونکہ ان کی جو اصل ہے، ان کا جو اصل خمیر ہے، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مقدس ہے، اور نبوت کے گھر والوں پر لاکھوں سلام ہو، یعنی نبی پاک کا خون جس کی اصل ہو، اس کی سبحان اللہ شرافت کا، اس کی طبیعت کا، ان کی خلقت کا عالم، ان کی پیدائش کا عالم کیا ہوگا، اس پر لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خاندان نبوت کی شان بیان کی تو کس پیارے انداز میں بیان کی۔ ایک اور شعر میں بھی لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اہل بیت اطہار کی شان کیا پیارے انداز میں بیان کی ہے۔ ان دونوں اشعار کو پھر سنیے۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوں سے طینت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی بات کر رہے ہیں، اور کیا پیارا انداز۔ ہمارے لیے میسج بھی ہے، خاص طور پر اسلامی بہنوں کے لیے میسج ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ مہ کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کے کنارے کو۔ اچھا، ردائے یعنی چادر، اور نزاہت یعنی طہارت و پاکیزگی والی چادر۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب سیدہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار، ظاہرہ تر و تازہ روشن کلی، سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ پاکیزہ اور طہارت والی۔ اللہ اکبر۔ انداز دیکھیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا، وہ لکھتے ہیں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا ٹکڑا ہیں، ان کی شرم و حیا، پاکیزگی اور پارسائی اور پرہیزگاری کی عزت و عظمت پر لاکھوں سلام۔ یعنی ان کے آنچل کا عالم یہ تھا کہ مہو مہر نے، یعنی آپ کی چادر کو چاند اور سورج بھی نہ دیکھ سکے، آپ اس طرح اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی، پردہ کیا کرتی۔ اور خاتون جنت کے پردے کا عالم تو یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے لیے میسج ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسکرائیں نہیں، فقط ایک بار مسکرائیں، اور اس مسکرانے کی وجہ بھی یہ بنی کہ جب آپ کو ایک ایسی ڈولی بتائی گئی، ایک ایسا طریقہ بتایا گیا کہ اگر جنازہ اس میں لے جایا جائے تو کسی غیر مرد کی میت پر نظر نہیں پڑے گی، تو آپ اس لیے مسکرائیں کہ اب میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ انداز تھا خاتون جنت کے پردے کا، اور سبحان اللہ ان کے اس پردے کا اکرام قیامت کے دن زمانہ دیکھے گا کہ جب اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری گزرنے والی ہے، اس دن بھی ان کے پردے کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ شان ہے ان کی۔ اور سبحان اللہ اگلے شعر میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی مقدس کلی ہیں، پاک باز اور طہارت کا پیکر ہیں۔ میں اپنے نبی کی جان کے سکون و آرام پہ کیوں نہ لاکھوں سلام بھیجوں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت سے بڑا پیار فرماتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ مشابہت میں، چال ڈھال میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی، اور پیار کا عالم یہ تھا کہ جب وہ نبی پاک کے در پر حاضر ہوتی، پیارے آقا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب خاتون جنت تشریف فرما ہوتی اور
آقا تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اللہ اکبر۔ اس انداز میں بھی ہمارے لیے درس ہے، جو بیٹیوں والے ہیں ان کو بیٹیوں سے کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، کتنا پیار اپنی بچیوں کو دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج لوگ بچیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا چلوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ ہی کتنا پیارا ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ارے احادیث کے مضمون کے مطابق یہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا سامان ہیں، پھر بیٹیوں کی پیدائش پر غم زدہ کیوں ہوں؟ خاتون جنت سے محبت بھی ہو اور بیٹیوں سے معاذ اللہ الجھن بھی ہو۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جس رب نے بیٹیاں دی ہیں وہی انشاءاللہ ان کے رشتے اور ان کے دیگر معاملات میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ اکبر۔ خاتون جنت کا تذکرہ ان دونوں اشعار میں ایک بار پھر سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔